جی بالکل، اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں حلقہ 35 LA2 جموں سے چودھری اسماعیل گجر صاحب، جو دوبارہ گنتی میں جو ہے وہ جیت چکے ہیں اور ایک بڑی لیڈ سے جیتے ہیں۔ عوام جو ہے وہ خوشی کا اظہار بھی کر رہے ہیں، میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں۔ ان سے گفتگو کریں گے کہ ان کے اس بارے میں کیا خیالات ہیں اور لوگوں کو یہ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا مشکور ہوں کہ آپ تشریف لائے اور میرا انٹرویو کر رہے ہیں۔ اصل مسئلہ یہ تھا کہ LA35 جموں 2 میں الیکشن ہوا 25 جولائی 2021 کو۔ اس وقت میرا ووٹ جو ہے نا بہت زیادہ تھا، لیکن اس وقت PTI کی گورنمنٹ تھی، انہوں نے دھاندلی شاندلی کر کے تو مجھے الیکشن ہروایا۔ اس کے بعد جب میرا الیکشن وہ چوری ہو گیا، اب اللہ کے فضل و کرم سے 22 تاریخ کو میرا فیصلہ ہوا ہے اور آزاد کشمیر کی عدالتوں نے مجھے انصاف مہیا کیا ہے، اور وہ چوری شدہ الیکشن جو ہے میں نے برآمد کر لیا ہے، وہ ساری چوری میں نے برآمد کر لیا ہے۔ میں اپنے حلقے کے لوگوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کا ووٹ جو چوری ہوا تھا، اللہ کے فضل و کرم سے میں نے وہ برآمد کر کے آپ کی امانت آپ کے حوالے کرنے کل انشاءاللہ گجرانوالہ آ رہا ہوں، تو آپ تشریف لائیں۔ وہاں آ کے میں آپ کو سب کو یہ بتاؤں گا کہ اس وقت آزاد کشمیر کی عدالتیں اللہ کے فضل و کرم سے لوگوں کو انصاف مہیا کر رہی ہیں، اور یہاں پہ وہ سسٹم نہیں ہے۔ یہاں پہ ایک دیانتداری اور ایمانداری سے فیصلے ہوتے ہیں، اور انہوں نے میرا جو یہ فیصلہ کیا ہے بالکل انصاف کے دائرے میں رہ کے اور اللہ کو حاضر ناظر کر کے انہوں نے فیصلہ کیا ہے۔ میں ان کا بھی بے حد مشکور ہوں اور اپنی قیادت کا بھی بے حد مشکور ہوں، اور جو لوگ میرے ساتھ اس میں چلے ہیں، میرا ساتھ دیا ہے، میں ان کا بھی بے حد مشکور اور ممنون ہوں۔ کیوں کہ انہوں نے بھی بہت، ہر بندے کی زبان پہ تھا کہ اسماعیل جیتا ہوا ہے، اس کو ہرایا گیا ہے، لیکن دیکھیں ظلم پھر ظلم ہے، بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے، لہو پھر لہو ہے، گرتا ہے تو جم جاتا ہے۔ تو ساری تو آج کل پرسوں جو یہ ہوا ہے ری کاؤنٹنگ، اس میں انہوں نے مجھے 873 ووٹ سے، میرے ووٹ زیادہ نکلے ہیں، جس میں سے انہوں نے اس کو 2000 کی ووٹ کی لیڈ سے جتایا تھا۔ اگر وہ کیلکولیشن کریں تو میں 3,500 4,000 ووٹ کی لیڈ سے جیتتا ہوں۔ تو یہ اللہ کا کرم ہے، تو میرے ماں باپ کے صدقے اللہ پاک نے مہربانی کیا اور عدالتوں سے مجھے انصاف ملا ہے۔ جو صاحب، ہم دیکھتے ہیں کہ جب یہ فیصلہ آپ کا آیا تو لوگوں میں ایک خوشی کی لہر، اور آپ کے خاص کر حلقے میں اور یہاں پر انتہائی خوشی لوگوں میں دیکھی گئی ہے۔ تو اس پرمسرت موقع پہ آپ اپنے ووٹرز اور حلقے کے لوگوں کو کیا پیغام دیں گے؟ دیکھیں، یہ جو الیکشن ہوا تھا نا، لوگوں کا پیار اور محبت تھا میرے سے، جس کی وجہ سے مجھے وہ ووٹ ملا۔ میں 3 دفعہ ممبر اسمبلی بنا ہوں اور 4تھی دفعہ اب اسمبلی میں گیا ہوں۔ میرے بڑے بھائی چودھری نور عالم صاحب، اللہ ان کو جنت نصیب فرمائے، کروڑ ہا رحمت نازل فرمائے، وہ بھی 3 دفعہ ممبر اسمبلی بنے۔ 1 دفعہ میری وائف ممبر اسمبلی بنی۔ وہاں سے اللہ کے فضل و کرم سے ووٹوں سے مجھے کوئی نہیں ہرا سکتا، اس لیے کہ میرے کے حلقے کے لوگ مجھ سے پیار اور محبت کرتے ہیں، اور میں بھی ان سے پیار اور محبت کرتا ہوں۔ میں نے آج تک حرام نہیں کھایا، یہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ میرے ماں باپ کے صدقے، میری ماں باپ کی دعاؤں کی وجہ سے میں نے غلط کام آج تک کوئی نہیں کیا، تو جس کی وجہ سے اللہ پاک نے مجھے، یہ آزاد کشمیر کی تاریخ کا ایک پہلا فیصلہ ہے جو کہ آج وہ میرے بڑے بھائی چودھری نور عالم صاحب کے خلاف ریٹ ہوئی، وہ الیکشن سے 3 مہینے پہلے ختم ہوئی۔ یہ تو اللہ کے فضل و کرم سے 2.5 سال ابھی باقی ہیں، 2.5 سال میں ختم ہو گئی ہے، تو مجھے انصاف ملا ہے۔ میں اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتا ہوں۔ بہت جو سب حالیہ الیکشن میں پاکستان مسلم لیگ نون کو کلین سویپ ہوتے دیکھ رہے ہیں، یا کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ پاکستان مسلم لیگ نون اللہ کے فضل و کرم سے کلین سویپ کرے گی، اور میاں نواز شریف سرخرو ہوں گے، اور اسی طرح میاں نواز شریف پر بھی الزام لگے تھے چوری کے، لیکن ثابت کوئی نہیں ہوئی، تو وہ بھی اب پاکستان کی خدمت کے لیے دوبارہ پاکستان اللہ کے فضل و کرم سے ترقی کرے گا۔ پاکستان جہاں مسلم لیگ نے چھوڑا تھا، وہاں سے اب وہ سفر دوبارہ شروع کرنے والے ہیں، تو انشاءاللہ یہ 8 فروری کو جو الیکشن ہے، یہ مسلم لیگ کے لیے ایک نیا پاکستان بن کے سامنے آئے گا، اور لوگوں کی جو امیدیں ہیں اللہ کے فضل و کرم سے نواز شریف صاحب اس کو پورا کریں گے۔ نواز شریف صاحب کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ وہ ملک سے پیار کرتے ہیں، اور اس ملک کی عوام سے
لوگوں کے ساتھ ان کا محبت اور پیار ہے۔ اب آپ دیکھ لیں کہ پاکستان میں ماحول کیسا بنا ہوا ہے کہ ہر آدمی کی یہ خواہش ہے، ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ میں مسلم لیگ کو ووٹ دوں، میاں نواز شریف کو ووٹ دوں۔ ووٹ ٹوٹل میاں نواز شریف کا ہے، باقی کسی کا ووٹ نہیں ہے، ووٹ میاں نواز شریف کا ہے۔ یہ تو چور ڈاکو آئے تھے چند دنوں کے لیے، لوٹ لاٹ کے چلے گئے ہیں۔ اب دیکھیں نا یہ کتنا سکینڈل ان کا سامنے آ رہا ہے، نکاح کے سکینڈل آ رہے ہیں۔ یار کوئی عجیب سا انہوں نے ماحول بنا رکھا تھا، اس ملک کو تباہی کے دانے پہ کھڑا کر دیا۔ مسلم لیگ نے سیاست اپنی خراب کی لیکن ریاست کو انہوں نے بچایا۔ تو اس لیے ہمارا سب فرض بھی بنتا ہے، میں حلقے کے لوگوں سے بھی کہتا ہوں، بلکہ پورے پاکستان سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ پلیز مسلم لیگ کو ووٹ دیں اور پاکستان کو کامیاب کریں۔ میاں نواز شریف کو ووٹ دینا ہے، پاکستان کو کامیاب کرنا ہے۔ اور پاکستان جب تک مسلم لیگ نون مضبوط نہیں ہوگی، نہیں ہوگا۔ جب بھی مسلم لیگ کمزور ہوئی ہے پاکستان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے۔ یہ پیچھے مسلم لیگ نون کمزور ہوئی تو یہ آگے انہوں نے آن کے تباہی کر دی۔ اب اللہ کے فضل و کرم سے جہاں سے یہ سفر جو ہے نا بند ہوا تھا، میاں نواز شریف کو نکالا تھا، اس سے ہی اب پھر دوبارہ شروع کریں گے اور انشاءاللہ پاکستان بہت ترقی کرے گا۔ ایک وقت آئے گا کہ پاکستان میں لوگ باہر سے آ کے کام کیا کریں گے۔ اگر کسی نے چھیڑ چھاڑ نہ کی، جو اس ملک سے پیار کرتے ہیں، میں ان سے بھی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اس طرح نہ کریں، اس ملک کو بڑھنے دیں، آگے جتنا ملک آگے جائے گا۔ ملک ہے تو ہم ہیں، ملک نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ تو بہت مہربانی، بہت شکریہ۔ جو صاحب موجودہ آپ دیکھتے ہیں کہ عوام آٹا، بجلی، چینی، دالیں اوورآل جو ہے وہ مہنگائی کا شکار۔ میاں محمد نواز شریف صاحب وزیر اعظم بننے کے بعد ملک کو ایک سٹیبلٹی فراہم کریں گے، معاشی طور پر استحکام پیدا سوال کیا، یہ ملکی مفاد، دیانتدار اور ایماندار ہے۔ جو بندہ خود دیانتدار ہو اس کو لوگ سارے نظر آتے ہیں۔ پاکستان میں اللہ کے فضل و کرم سے سیاسی استحکام بھی آئے گا، پاکستان میں استحکام آئے گا اور لوگ دیکھیں گے۔ ابھی جہاں سے سفر میں نے کہا نا کہ ختم کیا تھا، وہاں سے ہی شروع کرنے والے ہیں۔ لوگ دیکھیں گے کہ پاکستان کتنی ترقی کرتا ہے۔ آج اللہ کا فضل ہے پاکستان کہ مسلمان پاکستان دنیا میں ایک نمبر پہ ہے اللہ کے فضل و کرم سے۔ ایسی کوئی بات نہیں، پاکستان میں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہے کہ فلاں چیز کی پاکستان میں کمی ہے۔ پاکستان میں کمی ہے تو لیڈرشپ کی کمی تھی جو پیچھے گزری ہے۔ 2018 کا الیکشن بھی چوری ہوا اور اب اللہ کے فضل و کرم سے وہ چوری پھر برآمد ہو رہی ہے۔ تو وہ اس وقت سے پہلے پاکستان میں آپ دیکھ لیں کتنی مہنگائی تھی، پیٹرول 70 روپے لیٹر تھا، چینی 50 روپے کلو تھی۔ آج یہ کدھر گئی؟ اس لیے گئی کہ انہوں نے ملک کو لوٹا ہے، تباہی کی ہے۔ یہ پی ٹی آئی والوں نے تباہی کر کے انہوں نے اپنی چتوریاں بھر کے آج یہ دوڑ گئے ہیں باہر۔ کوئی امریکہ میں بیٹھا ہے، کوئی انگلینڈ میں بیٹھا ہے، وہاں سے بکواس کرتے ہیں۔ نہ ان کو پتہ ہے ملک کا ہمدردی ہے، نہ ان کی رہائشیں باہر ہیں، ان کے بال بچے باہر ہیں، ان کی فیملیاں باہر ہیں، ان کی جائیدادیں باہر ہیں۔ تو وہ یہاں آ کے کیا کریں گے؟ تو وہ چوری کر کے پیسے شیسے لوٹ کے چلے گئے ہیں۔ اب وہ کدھر ہے وہ شہزاد، کدھر ہے وہ دوسرا؟ ہم تھے ان کے سارے دوڑ گئے ہیں۔ تو اس لیے ان لوگوں سے اللہ تعالیٰ نے چھٹکارا دیا اور آج وقت ہے پاکستان کو مضبوط کرنے کا، پاکستان کی مہنگائی کو ختم کرنے کا، پاکستان کی معیشت کو اوپر کرنے کا، پاکستان کے استحکام کو برابر کرنے کا آج وقت ہے۔ اگر ہم نے یہ وقت گوا دیا تو پھر یہ کبھی ان کے ہاتھ نہیں آئے گا کسی کے بھی۔ ملک ہے تو ہم ہیں، سیاست بھی ہوگی تو ملک کے ساتھ ہوگی، وزارتیں بھی ملیں گی تو ملک کے ساتھ ملیں گی، ایم این اے ایم پی اے بنیں گے وہ بھی ملک کے ساتھ بنیں گے۔ اگر ملک نہ ہوا تو پھر کیا ہوا؟ یہ تو لٹیرے آئے تھے، آ کے لوٹ لاٹ کے چلے گئے۔ اللہ کے فضل و کرم سے پاکستان اسی ڈگر پہ چلے گا۔ 2018 سے جو پہلے پاکستان تھا وہی چلے گا اللہ کے فضل و کرم سے۔ نے بہت خوبصورت بات کی کہ پاکستان ہے تو ہم ہیں، پاکستان ہے تو یہ سیاستدان ہے، یہ سیاست ہے۔ یہ تھے میرے ساتھ LA2 جموں سے جو ہے وہ LA35 جموں سے چودھری اسماعیل گجر صاحب، جنہوں نے فرمایا کہ آزاد کشمیر میں جو ہے وہ انصاف ابھی باقی ہے۔ آزاد کشمیر کی عدالتوں نے انتہائی خوبصورت اور انصاف پہ مبنی فیصلہ دیتے ہوئے جو ہے وہ ری کاؤنٹنگ میں ایک بہترین فیصلہ دیا، جس کے تحت جو ہے وہ میں جیت چکا ہوں اور اپنے حلقے
حلقے کے لوگوں کے بارے میں جو ہے انہوں نے کہا کہ میں تمام لوگوں کی امیدوں پر پورا اتروں گا اور پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ جنرل الیکشن میں کلین سویپ کرے گی اور میاں محمد نواز شریف وزیر اعظم پاکستان بننے کے بعد معاشی استحکام پیدا کریں گے. جی